الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، اب آپ کو الحمدللہ یہ مجھے یقین ہے کہ حروف والی باتیں ساری یاد ہو چکی ہوں گی۔ کلمے کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھیں، کلمے کی چوتھی قسم کوئی نہیں ہے۔ کلمے کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ کلمے کی 3 اقسام اسم، فعل، حرف۔ اسم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم پڑھیں گے، فعل بعد میں پڑھیں گے۔ تو اسم کے لحاظ سے یہ مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اعراب اور حرکات کا جو فرق ہے یہ خاص چیز ہے، اس کو بار بار دیکھیں۔ تو وہ کیا ہے؟ کسی بھی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس اسم کا اعراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی بھی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس اسم کا اعراب ہوتا ہے۔ اچھا جی، 1 منٹ، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ابھی تک وہ لنک نہیں بھیجا، تو میں دوبارہ ذرا بھیج دیتا ہوں تاکہ نئے آنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو 1 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا جی، کوئی بھی جو اسم ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس اسم کا اعراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد حمزہ اور الف کا آپ کو فرق کا پتہ چل گیا کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون کی علامت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتی ہے، وہ حمزہ کہلاتا ہے، پھر وہ الف نہیں رہتا۔ اچھا، یہ بہت اہم بات ہے جو اب آپ کے سامنے آنے لگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر فاعل ہو، اسم فاعل کی صورت میں ہو تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آخری حرف پر 2 پیش یا 1 پیش ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر اسم مفعول ہے تو اس کے آخری حرف پر 1 زبر یا 2 زبر ہوں گی۔ اسی طرح اگر اسم اضافی حالت میں ہے تو اس کے آخری حرف پر 2 زیر یا 1 زیر ہوگی۔ پھر ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری پڑھا، یہ الحمدللہ اس کو آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر ال کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ال کا لام نہیں پڑھا جائے گا، اور ال کے بعد اگر حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے تو ال کا لام پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اسم کی بنیادی علامتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اسم کہلائے گا، اور اگر کسی لفظ کے شروع میں ال آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تنوین والا اسم ہوگا تو اس کا جب ہم ترجمہ کرنے لگیں گے تو ایک، کوئی یا کچھ کا معنی ساتھ لگائیں گے، اور اگر ال لگا ہوا ہوگا تو ایک
کوئی یا کچھ نہیں لگائیں گے، اور جب ہم کسی اسم کے یعنی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگائیں گے تو اس کے آخر میں جو تنوین ہے اس میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا معرف باللام، یعنی اگر کسی نکرہ اسم کو معرفہ بناتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، شروع میں ال لگائیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا، اور اس کے آخر میں جو تنوین ہے اس میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی، اور اس کو ہم کہیں گے معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا تھی کہ اگر حمزہ وصلی سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو حمزہ وصلی اپنی حرکت گرا دیتا ہے، جیسے الولد الحسن، اگر الولد الحسن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا جی، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملائیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے، سوائے من کے۔ من کا نون بھی ساکن ہے، اس کو جب ہم آگے ملائیں گے تو اس کے اوپر زبر لگا کر ملا دیں گے۔ اچھا جی، پھر اسم کی ہم نے 4 نشانیاں دیکھی، یعنی 2 پہلے سے دیکھی ہوئی تھی، 2 اور ساتھ آ گئی۔ وہ کیا ہے، اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے، یعنی 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر آ جائے تو وہ اسم کہلائے گا، کسی اسم کے شروع میں ال آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہے تو وہ بھی اسم کہلائے گا، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور تا آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا۔ اب یہ 4 نشانیاں ہیں اسم کی، یہ آپ ذہن نشین کر لیں، اور میں نے آپ کو یہاں پہ رک کر کہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا روزانہ کا معمول بنائیں، اور 1-2 آیات کو اس انداز میں ضرور دیکھا کریں کہ اس کے اندر اسم کون سا ہے، اور فعل صاف ظاہر ہے جب ہم پڑھیں گے تو وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے۔ اچھا جی، اسم کے 4 پہلو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کو اگر درست استعمال کرنا ہے تو اس اسم سے متعلق 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اچھا، کل ہم نے بہت لمبی کلاس کی لیکن 2 سلائیڈز پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان 2 سلائیڈز کے اندر کیا تھا یہ ابھی میں مختصر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بالکل ہی تھوڑا سا سبق تھا، اور کچھ لوگ کنفیوز اگر ہوئے ہیں تو ان کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ذرا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں، حالت، جنس، عدد، وسعت۔ حالت، جنس، عدد، وسعت۔ حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یا نصب کی حالت میں، یا پھر جر کی حالت میں۔ اسی طرح جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے۔ یہ تین پہلو ابھی آپ چھوڑ دیں، جنس، عدد، وسعت۔ ابھی ہم صرف اور صرف حالت پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے کل دیکھا۔ اسم کی حالت کے اعتبار سے اسم یا تو فاعلی حالت میں ہوتا ہے یا پھر مفعولی حالت میں ہوتا ہے یا پھر اضافی حالت میں ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں، جب اسم فاعلی حالت میں ہوگا تو وہ مرفوع کہلائے گا، رفع کی حالت میں ہوگا وہ مرفوع کہلائے گا۔ اچھا، وسعت کو اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے خیال میں اس کا سٹیٹس ہوگا، اس کی جو فاعلی حالت ہوتی ہے وہ اس کو نہیں، میرے خیال میں میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے۔ ہاں، جینڈر یہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ جینڈر تو میرے خیال میں جنس کو کہتے ہیں نا۔ چلے، بہرحال آپ اپنے سبق کی طرف آئیں، یہ لفظ آپ کو سارے سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو بھائی اردو آتی ہے نا انشاءاللہ اسے سمجھ ضرور آئے گا، کیونکہ ابھی جو ہمارا معاملہ ہے ابھی تو میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں لفظوں کا، جب ہم ان الفاظ کو استعمال کریں گے تو پھر سمجھ میں تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ابھی اجازت بالکل نہیں ہے کلاس کے دوران، کلاس کے علاوہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ جی، انہوں نے جینڈر پوچھا ہے اور وسعت پوچھی ہے، کیپیسٹی۔ جی جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ کیپیسٹی میں نکرہ اور معرفہ آئے گا۔
جی جی بس ٹھیک ہے، یہ ویسے بھی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ، فکر نہ کریں. چلیں جی جی. جزاک اللہ. فاعلی حالت میں اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے، مفعولی حالت میں اسم منصوب ہوتا ہے، اضافی حالت میں اسم مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب فاعلی حالت میں جب اسم ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت کہلاتی ہے. مفعولی حالت میں جب اسم منصوب ہوتا ہے تو وہ نصب کی حالت کہلاتی ہے. اضافی حالت میں جب اسم ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے تو وہ جر کی حالت کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں رفع کی حالت میں جب اسم ہوتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، یعنی اسم کے اوپر دو پیش ہوتی ہیں. اسی طرح نصب کی حالت میں جب اسم ہوتا ہے تو اسم کے آخری حرف پر دو زبر یا ایک زبر ہوتی ہے. اور جر کی حالت میں جب اسم ہوتا ہے یعنی اضافی حالت میں جب ہوتا ہے تو اس کے نیچے دو زیر یا ایک زیر ہوتی ہے. اچھا، یہ جو جر کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس کی اور بھی وجہ ہوتی ہے، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا جی. اہم ترین بات یہ ہم نے پڑھ لی توقع نے تھی نا بیچ میں آپ کو کہ ایڈ کر دیا تھا، سینئر ہے نا ہماری اقصا، اس نے وہ میرا نمبر. اچھا جی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ اسم اگر مرفوع ہے تو فاعلی حالت میں ہوگا، اسم اگر منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، اسم اگر مجرور ہے تو اضافی حالت میں ہوگا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الگ سے، یعنی میں ہر لفظ کے اوپر آپ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن یہ کیونکہ سلائڈ کے اندر ہے تو میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیا. یہاں تک ہم نے الحمدللہ کل پڑھا تھا. ابھی اسی چیز کو ہم آگے بھی تھوڑا سا سمجھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اردو کے اس جملے پر غور کریں. مدد کی حامد نے زید کی. مدد کی حامد نے زید کی. اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ مدد کس نے کی. مدد کرنے والا جو اسم ہے وہ آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے کہ کون سے اسم نے مدد کی. ہاں جی، یہ صرف دو لوگوں نے لکھ کے بھیجا ہے، ہاں سب کو لکھنا ہوتا ہے. حامد. اچھا، اب آپ دیکھیں حامد نے مدد کی، ہمیں پتہ کیسے چلا؟ اس نے سے. یہ خاص چیز ہے نے. اچھا، اسی طرح دوسرا اگر ہم سوال کریں مفعول کے اعتبار سے، کس کی مدد کی گئی، یعنی کس کی مدد کی، تو نام کس کا آئے گا؟ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے زید کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہی چیز ہے کہ جس کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے مدد کی ہے تو اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہوگا، اور اگر کسی کی مدد کی گئی ہے تو اس کے ساتھ کی یا کا لگا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب نے اور کی یا کا کے لیے عربی میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آپ ترتیب بدل دیں. بے شک مدد کی زید کی حامد نے. اب کون سا مدد کرنے والا ہے بندہ؟ ہاں جی، آپ نے بتانا ہے. اس کو غور سے پھر پڑھیں. دیکھیں مدد کی زید کی حامد نے. پھر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. مدد کی زید کی حامد نے. مدد کرنے والا اب کون ہے؟ حامد ہے. ماشاءاللہ، اب تقریباً سب کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں آپ نے چاہے ترتیب بھی بدل دی ہے. پہلے دیکھیں نا، حامد پہلے تھا زید بعد میں تھا. اب یہاں پہ نیچے ہم نے زید پہلے لے آئے، حامد کو بعد میں لے گئے. لیکن دیکھیں اصل بات کیا تھی؟ نے بتا رہا ہے کہ فاعل حامد ہے، اور کی بتا رہی ہے کہ مفعول زید ہے.
ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری سلائیڈ کا جو نچوڑ ہے آپ کے سامنے اب آ چکا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب عربی کے اندر ہم کیسے لکھیں گے ان چیزوں کو؟ عربی میں اب ہم دیکھیں گے. جی حامد فاعل ہے اور زید مفعول ہے. اچھا اب آپ دیکھیں عربی کے اندر کیسے ہم لکھتے ہیں. نصر حامد زیدن. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل کی جو نشانی ہے وہ دو پیش ہے. جو ہی آپ دیکھیں گے ابھی نصرہ تو فعل ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں. لیکن صاحب سر اس کا مدد کرنا مطلب ابھی لے لیں. نصرہ کا مطلب مدد کرنا، اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تعین اس کا کریں گے کہ مدد کرنے والا کون ہے. اب آپ دیکھیں، اب ہم چیک کریں گے اگر حامد مطلب کسی حرف کے اوپر، کسی لفظ کے آخری حرف پر اگر دو پیش ہیں تو ہم اس سے فیصلہ کریں گے کہ یہ فاعل ہے، اور جس اسم کے آخری حرف پر دو زبر ہیں اس سے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ مفعول ہے. دیکھیں نصر حامدن، حامد نے مدد کی، زیدن زید کی. اب ہم ان کی بھی ترتیب بدل لیتے ہیں. دیکھیں نصر زیدن حامدن، ترتیب بدلنے کے باوجود بھی معنی یہی رہے گا. صحیح جملہ یہ ہے جو پہلے والا ہے نصر حامد زیدن، لیکن ترتیب اگر ہم بدل کر غلط بھی کر لیتے ہیں تو معنی اسی طرح رہے گا. ہم نے ترتیب کو بھی اہمیت دینی ہوتی ہے کہ بھائی پہلے چیز کون سی آنی ہے، بعد میں کون سی آنی ہے، اور اس کے بعد میں کون سی آنی ہے. ان چیزوں کو تو ہم اہمیت دیں گے، لیکن کریں گے کیا؟ اس کا جب ترجمہ کرنے لگیں گے تو اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو پہلے جملے کا ہے. دیکھیں نصر حامد زیدن، حامد نے زید کی مدد کی. اچھا اس کی اب وجہ کیا ہے کہ زید مفعول ہے دو زبر ہونے کی وجہ سے، اور حامد فاعل ہے دو پیش ہونے کی وجہ سے. اب اگر حامد کو ہم نے بعد میں بھی لے آئے ہیں تو بھی دیکھیں اس کے اوپر کیونکہ آخری حرف پر دو پیش ہیں، یعنی فاعل کی نشانی حامد کے اوپر ہے تو مدد کرنے والا فاعل ہے. زید کے اوپر جو نشانی ہے وہ مفعول کی نشانی ہے، دو زبر ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ زید مفعول بن رہا ہے. چاہے زید کو بعد میں لے جائیں گے تب بھی مفعول ہوگا، چاہے زید کو پہلے لے آئیں گے تب بھی مفعول ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک اور بہت عام ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی آپ اس کو جو میں آپ کو بتاتا جاؤں اسی کو ہی فوکس کریں، پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. دیکھیں اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی اقسام، یہ 3 اقسام ہیں. لیکن آپ دیکھیں جس بھی بچے کو کبھی جو ہے شوق چڑھتا ہے نا بہت زیادہ عربی سیکھنے کا، عربی بولنے کا، سیکھنے کا نہیں بولنے کا، وہ ہر لفظ کے آخر میں دو پیش لگا دے گا، ہر لفظ کے آخر میں دو پیش لگا دے گا. ٹھیک ہے؟ تو عمومی طور پر اگر ہم اسماء کی بات کریں تو اسماء اسم کی نشانی میں نے آپ کو ایک پہلی جو نشانی تھی وہ ڈبل پیش بتائی تھی، یا ڈبل زبر یا ڈبل زیر. ٹھیک ہے؟ تو وہ نشانی تقریباً 85% اسماء، 80 سے 85% اسماء وہ ہیں جو تنوین والے ہوتے ہیں، یعنی ان پر دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہوتی ہیں. اب ہم اعراب بھی پڑھ چکے ہیں کہ اعرابی لحاظ اعراب کی جو یعنی حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یا پھر نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں رفع کی حالت میں آخری حرف کے اوپر ہم نے دو پیش دیکھی ہیں، نصب کی حالت میں آخری حرف پر ہم نے دو زبر دیکھی ہیں، اور جر کی حالت میں آخری حرف کے نیچے دو زیر ہیں. ابھی یہاں پہ وجہ کوئی نہیں سامنے آپ کے آ رہی، اب آپ نے صرف فوکس کرنا ہے شکل کی طرف کہ شکل کیسی ہوتی ہے. رفع کی حالت میں اسم کی شکل کیا ہوتی ہے، نصب کی حالت میں اسم کی شکل کیا ہوتی ہے، اور جر کی حالت میں اسم کی شکل کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ تقریباً 80 سے 85% اسماء وہ ہیں جن کے آخری حرف پر دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہوتی ہیں.
قرآن مجید میں بھی آپ کو اسی طرح نظر آئے گا. آپ کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے اسما بہت سارے ملیں گے. یعنی 2 زبر کی جگہ پہ 1 زبر بھی ہو سکتی ہے, 2 پیش والی جگہ پہ 1 پیش بھی ہو. مطلب اگر اسی اسم کے شروع میں ال لگا دوں گا تو پھر صاف ظاہر ہے وہ معرفہ بن جائے گا. اگر معرفہ بن جائے گا تو اس کی حرکت کم ہو جائے گی. یہ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. آپ 30 پر یہ دوبارہ لکھ کے بھیجیں. اچھا جی, دیکھیں ہر اسم کی کیفیت اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ 100 اسماء اکٹھے کرتے ہیں تو اس میں سے 80 یا 85% اسماء آپ کو وہ نظر آئیں گے جن کے آخری حرف پر 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ایک اس کی دوسری قسم ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے, اچھا یہ جو 2 زبر 2 پیش 2 زبر 2 زیر والے اسما ہیں ان کو معرب منصرف کہتے ہیں. بس ان کا یہ ہے, یعنی 3 اعرابی حالتوں میں ان کی 3 شکلیں اختیار ہوتی ہیں. رفع کی حالت میں کتابن, نصب کی حالت میں کتابن, اور جر کی حالت میں کتابن. یہ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے نا, آپ کو کیسے پہلے سمجھ آ جائے؟ یہ اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں جب ہم مرکبات شروع کریں گے نا اس سے پہلے سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ چکا ہوگا. یہ جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں آپ اس چیز کی فکر چھوڑ دیں, جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کو, جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی نا اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ یہ ٹاپک جو حالت کا ٹاپک ہے نا وہ اردو میں بھی نہیں ہے اور انگلش میں بھی اس انداز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ہے کہ اب یہ جو اعراب کا ٹاپک ہے, حالت کا جو ٹاپک ہے, یہ ہم ایک نیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو کہ فوری طور پر ضروری نہیں ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے, لیکن جب جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ ضرور پوچھیں. اب جیسے مثال کے طور پر کتابن, دیکھیں رفع کی حالت میں ہے, کتابن نصب کی حالت میں ہے, اور کتابن جر کی حالت میں ہے. میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کے اگر 100 اسماء اکٹھے کر لیتے ہیں تو یعنی کوئی بھی آپ 100 اسماء اکٹھے کر لیتے ہیں تو ان میں سے جب آپ ان کی فیصد نکالیں گے تو آپ کو تقریباً 80 سے 85% اسماء وہ نظر آئیں گے جن کے آخری حرف پر 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب دوسری قسم ہے, دوسری قسم کو آپ دیکھیں, یہ تقریباً 12 سے 13% اسماء ہوتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ اپنی اعرابی حالت میں یعنی تینوں اعرابی حالت میں یہ 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں, جیسے ابراہیم ابراہیم ابراہیم. دیکھیں تیسری حالت میں تو ہمیں جر کی حالت میں تو اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے, لیکن اس کے اندر تھوڑی سی یہ ہے کہ بھائی میں نے زیر قبول نہیں کرنا ہے. زیر والا جو اسم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, تو اس نے زیر قبول نہیں کی. اس نے کہا نہیں میں چاہے جر کی حالت میں بھی ہوں گا پھر بھی میں زیر قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی. ابراہیم ابراہیم ابراہیم. جیسے چلیں آگے چلتے ہیں. جی بالکل نہیں ہوگی. اچھا اس چیز کی اب آپ دیکھیں, اس کو ہم جو پہلا ہے معرب منصرف, دوسرا ہے معرب غیر منصرف. اب یہ جو 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں نا, ان کی پہلی شکل کے اوپر 2 پیش کی جگہ پہ 1 پیش آئے گی, اور پھر نصب کی حالت میں 2 زبر کی جگہ پہ 1 زبر آئے گی, اور جر کی حالت میں 2 زیر کی جگہ پہ 1 زیر ہونی چاہیے لیکن وہ بھی زبر آئے گی, زیر نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے سامنے آ گیا ان 2 اسماء کی کیفیت, 2 قسم کے اسماء کہ پہلے آپ نے 80 سے 85% آپ کو اسماء وہ نظر آئیں گے جن کے آخری حرف پر 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر آئیں گے.
دوسرے اسما جو تقریباً 12 سے 13% ہیں ان کو معرب غیر منصرف کہتے ہیں. تو وہ کیا ہیں؟ ان کے آخری حرف پر رفع کی حالت میں ایک پیش ہوگی، نصب کی حالت میں ایک زبر ہوگی اور جر کی حالت میں بھی ایک زبر ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح مبنی اسما ہیں. مبنی اسما یعنی تیسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں مبنی اسما. ٹھیک ہے، تو مبنی اسما تقریباً 2 سے 3% آپ کو ملیں گے. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہوگی. جیسے ہدن ہے، ہدن ہدن. اچھا، یہ ہدن جو ہے اس کے بعد اسی طرح کی آپ کو یا نظر آئے تو اس کو ہدن کی بجائے ہدا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کے سامنے ایک ہی شکل آئی ہے، ہدن ہدن ہدن. ان کی آگے ہم مثالیں دیکھیں گے تو آپ کے سامنے اور بھی وضاحت ہو جائے گی. اب آپ دیکھ لیں، آپ نے 3 قسم کے اسما دیکھنے ہیں اعراب کے لحاظ سے. یہ واحد اسم کی اب بھی بات ہو رہی ہے. اسم واحد ہوگا اور رفع کی حالت میں ایک کیٹیگری وہ ہے جن کے آخری اسم پر آخری حرف پر 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے. اور نصب کی نہیں، رفع کی حالت میں 2 پیش، نصب کی حالت میں 2 زبر اور جر کی حالت میں 2 زیر. اسی طرح جو غیر منصرف اسما ہیں رفع کی حالت میں ان کے آخری حرف پر ایک پیش، نصب کی حالت میں آخری حرف پر ایک زبر اور جر کی حالت میں آخری حرف پر بھی ایک زبر ہوگا. زیر قبول یہ جر کی حالت میں نہیں کرتے. اور مبنی اسما جو ہے رفع کی حالت میں بھی ایک جیسے ہوں گے، نصب کی حالت میں بھی ایک جیسے ہوں گے اور جر کی حالت میں بھی ایک جیسے ہوں گے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسم فاعلی حالت میں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اسم مفعولی حالت میں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اسم اضافی حالت میں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ آپ کو اس طرح پتہ چلے گا کہ جب یہ لفظ استعمال ہوگا، یعنی یہ اسم جب استعمال ہوگا تو اس جگہ پہ استعمال سے آپ کو پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا. وہ جب ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ وہاں پہ یہ میں پھر رک کر آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں اب یہ جر کی حالت میں ہے، شکل سے ہمیں جر والا نہیں نظر آ رہا، لیکن ہم اس کو اس وقت ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس وقت جر کی حالت میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں اس کی اعراب کی 3 صورتیں، یعنی جو ہم نے منصرف اسما پڑھے تھے نا، معرب منصرف، جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کی اب مثالیں آئی ہیں. مثال کے طور پر رفیقن، رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی. ٹھیک ہے، تو رفیقن رفع کی حالت میں 2 پیش، نصب کی حالت میں 2 زبر اور جر کی حالت میں 2 زیر. ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں رفیقن ہے نا، اس کے ساتھ الف نہیں ہے. اگر قاف کے اوپر 2 زبر لگا دیں گے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہو جائے گا. یہ بات بھی آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، یاد کرنی ہے. اس کی 2 ایکسپشنز ہیں، وہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں. جب 2 زبر کے ساتھ آپ مخصوص کر لیں، کسی بھی حرف پر جب 2 زبر آئیں گی تو اس کے بعد ایک الف کا اضافہ ہر صورت میں ہوگا، 2 ایکسپشنز کے علاوہ. ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں رفیقن، رفیقن، رفیقن. اب میں آپ کو یہ جو الف کا اضافہ ہوا ہے نا وہ پیچھے بھی دکھاتا ہوں. دیکھیں کتابن، با کے اوپر 2 زبر ہیں تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. اسی طرح کافرون، کافر کا مطلب انکار کرنے والا. دیکھیں کافرون، کافرن، کافرین. اور اسی طرح عابدن، عابدن، عابدن. ٹھیک ہے جی، دیکھیں عابدن یہاں پہ رفع کی حالت میں ہے اور عابدن یہاں پہ نصب کی حالت میں ہے اور عابدن یہاں پہ جر کی حالت میں ہے. اچھا، عابدن کو فاعل کہیں گے، عابدن کو یہاں پہ مفعول کہیں گے اور عابدن
یہاں پہ اس کو اضافی حالت میں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب آپ دیکھیں بنتن، بنتن، یہاں پہ دیکھیں تا کے اوپر دو زبر آئی ہیں تو اس کے بعد الف کا اضافہ ہوا ہے. اچھا بنت لڑکی کو بھی کہتے ہیں اور بیٹی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بنتن. دیکھیں بنتن، بنتن، بنتن. اچھا جنتن، جنتن، یہاں پہ دیکھیں دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوا. اب ذہن نشین کر لیں ایک اور قاعدہ، یہ لکھنا چاہیں تو ساتھ میں لکھ لیں. جہاں پہ گولتا آئے گی اور اس کے اوپر دو زبر ہوں گی تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ بھی گولتا آ جائے، گولتا کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں اوپر کھلی تا آپ کے سامنے ہے، کھلی تا کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے، لیکن جہاں پہ گولتا آ جائے تو اس کے بعد یعنی اس کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. جنتن، جنت کہتے ہیں باغ کو. ہاں جی ایک ہوتی ہے تائے مفتوحہ اور ایک ہوتی ہے تائے اپنا مربوطہ، اور اس کو مدبرہ بھی کہتے ہیں. مبسوطہ کہتے ہیں کھلی ہوئی تا کو، اور جو ہے مربوطہ کہتے ہیں بند تا کو. یہ جو اصطلاحات ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم میں بتاؤں، یہ بعد میں سب کو پتہ چل جاتی ہوتی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آسان سے آسان کر کے سامنے رکھیں نا، تو ایسے ایسے مشکل لفظ اگر بولیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. لیں جی جنتن، جنتن، جنتن. اسی طرح شیئن، شیئن، شیئن. اب آپ یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں، اس کے بعد الف کا اضافہ ہویا ہوا ہے. دوسری جو ایکسپشن ہے نا وہ نیچے والا پڑھ لیں، پھر ہم درمیان والے دونوں پڑھیں گے. دوسری ایکسپشن وہ ہے کہ حمزہ کے اوپر اگر دو زبر آ جائیں، یہ میں آپ کو ذرا بڑا کر کے دکھاتا ہوں، جڑا ہوا ہے. دیکھیں حمزہ کے اوپر اگر دو زبر آ جائیں اور اس حمزہ سے پہلے الف بھی موجود ہو تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ہو سکتا ہے جب میں ٹیسٹ لوں تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. جی آپ نے صحیح کہا، لیکن پڑھا جائے گا نا. دیکھیں نا شیئن جو میں پڑھ رہا ہوں نا، جب ہم اس پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ الف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے سو ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سماعن کے بعد تو نہیں ہے نا، ایک منٹ. اچھا بنت تو ویسے خیر پڑھا جاتا ہے. تو ویسے جب بھی دو زبر آئیں اور اس کے بعد الف آئے گا تو جب ہم وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، یعنی وہ جو حرف ہوگا جس کے اوپر دو زبر ہیں اس کی ایک حرکت کم کر کے ہم الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. شیئن، شیئن، شیئن. اچھا یہ بتائیں یہاں پہ الف کا اضافہ کیسے ہوا ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے الف کا اضافہ نہیں ہوتا اگر اس سے پہلے الف ہو تو. وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، تو اب آپ کو پتہ چل گیا. یعنی حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں تو اس سے پہلے الف ہوگا تو پھر تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ کیونکہ الف نہیں ہے تو اس کے بعد الف کا اضافہ ہوگا. کھلی تا کو کہتے ہیں تائے مبسوطہ، مبسوطہ. چلیں جی. اسی طرح سوءن، سوءن، سوءن. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں حمزہ کے اوپر دو پیش ہیں اور اس کے بعد اپنا دو زبر ہیں اور اس کے بعد الف کا اضافہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے یہ اب آپ نے بتانا ہے. یہ مبسوط لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہا بھی ساتھ شامل کر لیں، مبسوطہ ہو جائے گا.
اور گولتا اگر لگانا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بھی ہم وقف کی صورت میں ہا میں بدل دیتے ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے، بالکل صحیح. سو ان، تو حمزہ کے اوپر دو زبر، اس سے پہلے الف نہیں ہے تو اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کریں گے. اگر حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں اور اس سے پہلے الف موجود ہو تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں کریں گے، جیسے یہ نیچے والی مثال کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. جی مبسوط کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور دیکھیں یہ جو آخر میں آپ نے خالی ہا لکھی ہے نا، اس پر دو نقطے والی تا ہوتی ہے اصل میں، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے اسی طرح، اسی ہا کی طرح، کیونکہ جب گولتا پر وقف کرتے ہیں تو وہ بھی ساکن بھی ہو جاتی ہے اور ہا میں بھی بدل جاتی ہے. یہ کیفیت، یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے نا یہ تجوید کا قاعدہ ہے. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں آگے. نہیں یا نہیں آئے گا، اس کے آخر میں گولتا آئے گی جو کہ دو نقطے والی ہوگی، پھر اس کو جب ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو پھر ہا سے بدل دیں گے. اچھا جی اب آپ کے سامنے یہ آپ اس طرح نہ لکھیں، میرے خیال میں اس یہاں پہ جو فونٹ ہے نا لکھا جانے والا وہ ٹھیک سامنے آ نہیں رہا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے مبسوطہ لکھ کے گروپ میں بھیج دوں گا گولتا کا، پھر آپ کو واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی اب آپ دیکھیں غیر منصرف اسماء کی چند مثالیں ہیں. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. دیکھیں ابراہیم جو ہے کہ آخری حرف پر ایک پیش ہے، دو پیش نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ہمارا واسطہ زیادہ تر جو آگے پڑھنا ہے نا وہ کس میں پڑے گا؟ وہ ہمارا واسطہ پڑے گا زیادہ تر دو پیش والے اسماء سے، دو زبر والے سے، دو زیر والے سے، کیونکہ تعداد جو ان کی زیادہ ہے. کبھی کبھی ایک پیش والا آئے گا تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی جب تک ہم پڑھ رہے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا، اور ٹائم ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور 24 سلائیڈ تک ہم آج الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. تو ہم یہیں سے ہی اب اتوار والے دن کلاس ہوگی، 2 دن کی اس میں چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور ہفتہ، اور آپ لوگوں نے اپنی حاضری ضرور لگانی ہے. بہت سارے لوگ، آدھے لوگ حاضری نہیں لگا رہے، تو میں آپ کو بلکہ لکھ کے بھیجوں گا اس کا فائدہ کیا ہے حاضری کا، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جن کو رول نمبر نہیں ملا وہ فوراً میرے سے رابطہ کر کے لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.